تعبد خصوصاً کے اسباب میں ابن عربی انسانی روح نفساور قلب کے گہرے اسرار کو ایسے روحانی انداز میں بیان کرتے ہیں جو سالک کو اس کے اندر کے اصلی سفر سے روشناس کرتا ہے۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا نفس کس طرح زکی ہے سے گزرتا ہے، قلب کس طرح جلی کا مقام بنتا ہے اور روح اپنے رب کے نور سے کس طرح رابط حقائم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی منزل کی توضیح ہے جو صرف علم ہے بلکہ حال اور معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فتوحات مکیہ جلد اول باب سے عالم امر اور عالم خلق کا کشف، حقیقت تکوین اور سر تجلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔ آج ہم فتوحات مکیہ جلد اول کے باب نمبر آس کا روحانی سفر شروع کر رہے ہیں جو شیخ اکبر ابن عربیہ کے نہایت لطیف، عمیق اور دقیق اسرار میں سے ایک ہے۔ اس باب کا عنوان ہے عالم امر اور عالم خلق کا کشف، تکوین کا سر اور حق کی تجلی کا نظام۔ ابن عربی فرماتے ہیں تکوین حق کا پہلا اظہار ہے اور خلق اس کی ظاہری صورت۔ آج کا سفر کائنات کا نظامی راز، امر اور خلق کا فرق، کن فیکون کا حقیقی مطلب، انسان پر دونوں جہانوں کا اثر، روحانی تربیت کا نیا دروازہ، چلیے آغاز کرتے ہیں۔ عالم امر کیا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں عالم امر وہ جہان ہے جہاں حق کا حکم بغیر وقفے کے متحرک رہتا ہے، یعنی وہاں کوئی وقت نہیں، کوئی مسافت نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی مادہ نہیں، وہاں صرف حکم ہے۔ اللہ کا امر کن ہو جا، عالم امر میں ہونے والی کیفیات، روح، الہام، وحی، تقدیر کا نزول، تجلی کا ورود، علم کی روشنی، یہ سب فوری، لامکانی اور لازمانی ہوتے ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں عالم امر کا وقت دل کا وقت ہے، جسم کا نہیں۔ عالم خلق کیا ہے؟ عالم خلق وہ جہان ہے جو ہم دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، جسم، مادہ، وقت، حرکات، صورتیں، زندگی اور موت۔ یہ وہ جہان ہے جہاں ہر چیز تدریج سے ہوتی ہے۔ عالم امر میں چیز ایک لمحے میں ہوتی ہے۔ عالم خلق میں پیدائش، بڑھوتری، زوال، حالات کی تبدیلی، یہ سب مراحل سے گزرتے ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں امر ایک لمحہ ہے، خلق ایک سفر۔ 3 امر اور خلق کا اتصال، کھن فیکون کا راز۔ ابن عربی اس باب میں سب سے بڑا راز بیان کرتے ہیں۔ کھن فیکون کا مطلب یہ نہیں کہ چیز فوراً ظاہر ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ امر سے خلق کی طرف منتقل ہو جائے۔ پہلے امر ہوتا ہے، روحانی جہان میں حقیقت قائم ہوتی ہے، پھر تکوین ہوتی ہے، اس کی صورت بندی ہوتی ہے، پھر خلق ہوتا ہے، دنیا میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی کو ابن عربی سر تکوین کہتے ہیں۔ روح عالم امر سے کیسے آتی ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں روح جسم میں نہیں آتی، جسم روح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب جسم کامل ہو جاتا ہے، روح داخل ہوتی ہے، زندگی جاری ہو جاتی ہے، وقت حرکت میں آتا ہے، تقدیر لکھ دی جاتی ہے، روح ہمیشہ عالم امر سے جڑی رہتی ہے۔ 5 نفس عالم خلق کا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں روح امر سے ہے، نفس خلق سے اور قلب دونوں کے درمیان ہے۔ نفس تبدیلی چاہتا ہے، روح کمال چاہتی ہے۔ نفس وقت کا محتاج، روح وقت سے آزاد، اسی لیے انسان کے اندر کشمکش رہتی ہے۔ روح آسمان کی طرف کھینچتی ہے، نفس زمین کی طرف، قلب ان دونوں کو توازن دیتا ہے۔ 6 قلب عالم امر اور عالم خلق کا پل۔ ابن عربی کا عجیب قول، قلب وہ مقام ہے جہاں امر بھی اترتا ہے اور خلق کا اثر بھی ہوتا ہے، یعنی قلب پر الہام امر سے، قلب پر وسوسہ خلق سے، قلب پر نور امر سے، قلب پر غم خلق سے، اسی لیے قلب کی صفائی سب سے اہم ہے۔ 7 تکوین کا نظام، چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ہر چیز 4 مراحل سے گزرتی ہے۔ علم، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ارادہ، اسے ظاہر کرنے کا فیصلہ، امر۔ کن خلق، دنیا میں ظاہر ہونا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کن سنائی نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے۔ 8 انسان پر امر کا اثر، انسان پر امر کا اثر، الہام، ہدایت، وصال، کشف، ذکر۔ جو امر کو سنتا ہے وہ عارف ہے، جو خلق کو دیکھتا ہے وہ عالم۔ 9 انسان پر خلق کا اثر، خلق کے اثرات، جسم، خواہش، غصہ، تکلیف، سختی، کمزوریاں،
इंसान का इम्तिहान ये है कि दोनों को पहचाने। जैद आलम अमर की निशानियां बात बना सोचे समझ में आ जाए, दिल में नूर उतर आए, एक लफ्ज़ पूरी ज़िंदगी बदल दे, रास्ता अचानक वाज़ेह हो जाए, रूह हल्की महसूस हो। इन मतलब आलम खल्क की निशानियां, वक़्त लगता है, मेहनत चाहिए, सब्र से काम होता है, तब्दीली तदरीजी होती है, इम्तिहानात आते हैं। दुआया इंसान का मकाम दोनों आलम का जामे इब्न अरबी फरमाते हैं, इंसान वो मखलूक है जो अमर भी रखता है और खल्क भी, रूह से आसमान, जिस्म से ज़मीन, कल्ब से इत्तिसाल, इसीलिए इंसान का मकाम फरिश्तों से भी बुलंद है। ठेनी रूहानियत का सफ़र, अमर की तरफ वापसी, रूहानियत का सफ़र हकीकत में आलम खल्क से आलम अमर की तरफ वापसी है। वापसी के तीन ज़राया, ज़िक्र रूह को बेदार करता है, तौबा नफ्स को पाक करती है, अखलास कल्ब को नूर देता है। फोर्थर बाब सास का रूहानी पैगाम, खल्क तुम्हारा इम्तहान, अमर तुम्हारी रहनुमाई, रूह तुम्हारी असल, कल्ब तुम्हारी किताब, नफ्स तुम्हारी रकावट और हक तुम्हारी मंजिल। जिसने अमर को पहचान लिया वो हक को देख लेता है, जिसने खल्क को समझ लिया वो ज़िंदगी को समझ लेता है, और जिसने दोनों को जमा कर लिया वो आरिफ बन जाता है। दुआ या अल्लाह हमें आलम अमर का नूर, आलम खल्क का सब्र, कल्ब की सफाई, रूह की पाकीज़गी और नफ्स पर कुदरत अता फरमा। आमीन। बाबासी यहाँ मुकम्मल हुआ। इस तरह बाब आस का ये रूहानी सफ़र हमें याद दिलाता है कि इंसान का असल मकाम इसके अंदर पोशीदा है। जबन फसपाक हो जाए, कल्ब साफ़ा हो जाए और रूह अल्लाह के नूर से रोशन हो जाए। इब्न अरबी का हमें सिखाते हैं कि हकीकी मरफ़त सिर्फ़ देखने से नहीं बल्कि महसूस करने और ज़िंदगी में अपनाने से हासिल होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अंदर के असफ़र को बल्कि असफ़र को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर रूहानी इल्म का यह सिलसिला जारी रहे। आमीन।